السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں۔ دوستو، یہ جو بڑے بڑے دنیا میں بزنس مین موجود ہیں، چاہے وہ کسی ملک کے ہوں، تو یہ ماضی اگر آپ ان کا دیکھیں تو یہ پہلے سیل مین ہوں گے، ان کی چھوٹی سی کوئی دکان ہوگی، ان کا کسی جگہ پہ کام کرتے ہوں گے، تو کہیں جا کر یہ بزنس مین بنے۔ آپ ان کی ہسٹری نکالیے گا۔ اب سیلز مین جو ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، چیزیں سے پروڈکٹ اپنی سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب بزنس مین کیوں نہیں بنتے؟ 98% لوگ سیلز مین ہی رہتے ہیں اور سیل مین ہی مر جاتے ہیں۔ وہ لوگ 2% وہ لوگ ہیں جو کامیاب بزنس مین بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے، اگر کوئی کلائنٹ آپ سے سیٹسفائی ہوتا ہے تو وہ آگے جا کے 9 لوگوں کو بتاتا ہے، 9 لوگوں کو سیٹسفائی کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کے لیے۔ اور اگر ایک کلائنٹ آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو وہ 16 لوگوں کو خراب کرتا ہے۔ یہ ایک ریسرچ ہے جو اس کا رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے ایک کامیاب بزنس مین کیسے بننا ہے، کامیاب سیلز مین کیسے بننا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہو کہ آپ ہر کوئی ایک ٹاپ اسٹار ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل فلم انڈسٹری میں ایک اچھا ہیرو کون ہے ٹاپ کا، ہمیں نام پتہ ہوگا۔ ایک اچھی ہیروئن کون ہے ٹاپ کی، ہمیں نام پتہ ہوگا۔ ایک سب سے مہنگی گاڑی کون سی، یہ سب پتہ ہوگا۔ ہمیں یہ پتہ ہوگا دنیا میں سب سے پہلے چاند پہ کون گیا، ہمیں پتہ ہوگا۔ ہر چیز کے پروڈکٹ کے اوپر جس بندے نے بھی اس کو گرپ کیا ہے اس کا نام ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے دنیا کا سب سے اچھا سیل مین کون ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی سیل مین بنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ بس آبا آبا آبا، ایک ریڈیو ہمارا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہم چیزوں کو بیچتے رہتے ہیں۔ سیل کرنے کے لیے ٹیپ ریکارڈر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، سیلز ایسے نہیں ہوتی ہے۔ پہلے کلائنٹ سیٹسفائی ہوگا ہم لوگوں سے، اگر وہ ہم سے سیٹسفائی ہوگا پھر وہ ہماری کمپنی سے ہوگا، اور جب وہ کمپنی سے ہوگا پھر وہ پروڈکٹ سے ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا ہم کال کرتے ہیں، جی السلام علیکم، میرا نام یہ ہے اور میں یہ ادھر سے بات کر رہا ہوں اور ہماری پروڈکٹ یہ ہے، ہماری دنیا کی سب سے اچھی ہماری کمپنی ہے، ہمارے پاس بہت اچھی اچھی پروڈکٹس ہیں، ہم یہ اگڑم بگڑم ہم سارا کچھ بولتے ہیں، اور با کرتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر جو ہم اپنا آن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، بس ہم ساری تقریر سنا دیتے ہیں 15 منٹ کی۔ اس کے بعد کلائنٹ کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے جی، میں آپ کو بتاؤں گا، میں سوچوں گا، میں کال بیک کروں گا۔ پھر نہ کال آتی ہے نہ کلائنٹ بتاتا ہے۔ اس کی ریزنس کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کلائنٹ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن نہیں کرتے، ہم ایک ریلیشن شپ نہیں بناتے۔ جب کلائنٹ کے ساتھ آپ ریلیشن شپ بناتے ہیں تو پروڈکٹ پہ سیل ہونے کے چانسز 99% ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، کسی بھی کمپنی کے اندر ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس مہینے اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، ایک پر ڈے آپ نے یہ کرنا ہے، پر ویک یہ کرنا ہے، 15 ڈیز کا یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک پریشر آ جاتا ہے اور اس کو پریشر کو لے کے ہم چلتے ہیں اور ہم سارا دن ٹیلی فونس پہ لگے ہوتے ہیں، سارا دن ہم کلائنٹ سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر بھی پروڈکٹ سیل نہیں ہو جاتی۔ پروڈکٹ سیل نہ ہونے کے جو وجوہات ہیں وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کلائنٹ کے پاس جا کے جو ٹیپ ریکارڈر آن کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کا، تو وہ کلائنٹ اس سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے، کلائنٹ سیٹسفائی ہوتا ہی نہیں۔ کلائنٹ کے پاس آپ جائیں، بیٹھیں، اسے کمیونیکیٹ کریں، اس سے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کریں، 1 دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، گپ شپ کریں، کہیں جا کے پھر وہ آپ پہ سیٹسفائی ہوگا، آپ پہ مطمئن ہوگا، پھر وہ آپ کی کمپنی کے بارے میں جاننے گا، پھر کہیں جا کے وہ پروڈکٹ سیل ہوگا۔ اگر سیل کرنا اتنا آسان ہوتا تو ہر دوسرا بندہ سیل نہ ہوتا۔ تو کوشش کریں کلائنٹ کے بعد جب آپ جائیں، اب فار ایگزامپل مجھے ایک بات سمجھائیں، آپ کسی جگہ پہ گئے، ایک شو روم پہ، یا آپ کے پاس کوئی سیل پرسن آیا، اس کا گندا سا حلیہ ہے، گندا سا منہ ہے، اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی اس کی بڑی ہوئی ہے، کپڑے اس کے صاف نہیں ہیں، اس کی باڈی سے اسمیل آ رہی ہے، اور وہ آ کے آپ کو ٹیپ ریکارڈر آن کر دے، تو آپ اس سے کیا ایک صابن بھی خریدیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جب ہم نہیں خریدیں گے ایز اے کلائنٹ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوں گے، اگر آپ کا لباس صاف نہیں ہوگا، اگر آپ کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہوگی، تو چاہے آپ لاکھ بہت بڑے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، چاہے آپ وہ الیکٹریکل میکینیکل انجینئر ہیں، آپ کو ڈاکٹر ہیں، آپ جتنے مرضی اپنے فیلڈ میں ہر فن مولا ہیں، تو یو آر نتھنگ، کیونکہ پہلے پیرنٹس آپ کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی کمپنی کے، اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ کی۔ تو اپنے آپ کو بہتر کریں، کلائنٹ سے ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔ وہ آج اس مہینے نہیں لے گا، اگلے مہینے لے گا، وہ لے گا، وہ جب بھی لے گا وہ آپ سے لے گا، اور وہ آپ سے تب لے گا، یہ فوراً نہیں ہوتا۔ یہ چھکے 100 میں سے کوئی 1 یا 2 جگہ لگتے ہیں کہ آپ
بابا کر کے ٹیپ ریکارڈر آن کی اور کلائنٹ نے وہ چیز لے لی. تو باقی 98 جگہ پر ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو پہلے ایک ریلیشن شپ بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, پھر آپ کی کمپنی پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ پھر آپ کی پروڈکٹ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو کوشش کیجئے, یہ جو آج کے دنیا کے اندر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں سیل یوں ہوتی ہے سیل ویسے, سب بکواس باتیں. ہمیشہ آپ اپنے آپ پر, اپنے رب پر بھروسہ رکھیے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے, ہر چیز مینٹین رکھیں اور جا کے کلائنٹ سے ملیں, کلائنٹ سے ریلیشن شپ ڈیولپ کریں, اس کے بعد پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کریں. پروڈکٹ خود بخود سیل ہو جائے گی. ہم پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, ہم نے پروڈکٹ نہیں بیچنی, ہم نے اپنی سروسز بیچنی, ہم نے اپنا آپ بیچنا ہے, تو جا کے پروڈکٹ سیل ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم میں مختلف ویڈیو سے بتاتا رہوں گا. تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں, شیئر ضرور کیا کریں, شاید کسی کا بھلا ہو جائے. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.